حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا دشمن تباہ ہو گیا۔ راتوں رات ہجرت۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل پر ظلم کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا۔ چنانچہ موسیٰ نے راتوں رات ہجرت کا قصد کر لیا۔ سورج کی کرنیں واپسی کا سفر طے کر رہی تھیں اور دن بھی شام کا سفر طے کرتا رات کے آغوش میں محو آرام ہونے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لیا اور رات کے سناٹے میں ہجرت کا سفر شروع کر دیا۔ قافلہ ہجرت رواں دواں تھا۔ آخر خشکی کا سفر ختم ہو گیا۔ ان کا آخری کنارہ دریائے نیل کی حدود کو چھو رہا تھا۔ دو طرفہ موت۔ ادھر فرعون کو خبر ملی کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر ہجرت کر چکے ہیں۔ غرور و تکبر سے پیکر نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور جاسوسی کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام کے قریب جا پہنچا۔ معاملہ بڑا عجیب تھا۔ قوم کی آزمائش کا وقت دکھائی دے رہا تھا، لیکن نالائق قوم اپنے صادق پیغمبر سے کہنے لگی، اے موسیٰ، تم نے تو ہمیں پھنسایا ہے۔ اگر مصر میں رہتے تو بڑے پرسکون ہوتے اور ابھی اپنے سروں میں آرام کر رہے ہوتے۔ اب یہ حال ہے کہ آگے بھی موت کھڑی ہے اور پیچھے بھی موت بھاگتی ہوئی ہمارے سروں پر آ رہی ہے۔ پھر جلیل القدر پیغمبر فرمانے لگے، تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ قدرت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو آج بہت بڑے دشمن سے نجات ملنے والی تھی۔ سمندر میں 12 رستے بنا دیے گئے۔ جب فرعون اور اس کے لشکری پیچھا کرتے کرتے بنی اسرائیل کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امر الہی سے اپنا عصا مبارک سمندر کی سطح پر مار تو اس میں 12 رستے بن گئے۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں 12 قبیلے آپ علیہ السلام کے ساتھ اس سفر میں تھے، تو ان کی آسانی کے لیے 12 رستوں کی زمین سمندر میں خشک ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، اے موسیٰ، عصا کی ضرب سے ان کے لیے سمندر میں خشک رستہ بنا لیجیے تاکہ تمہیں پکڑے جانے کا کوئی اندیشہ نہ ہو اور نہ ہی کوئی خوف۔ تمام قبائل نے پرسکون انداز سے سمندر کا سفر طے کر لیا اور نیل کے اگلے کنارے پر جا نکلے۔ فرعون تباہ ہو گیا۔ ادھر فرعون اور اس کے لشکر سمندر کے پہلے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ فرعون نے سمندر میں خشک راستے دیکھے تو کہنے لگا، اے میری قوم، دیکھو، تم میری خدائی پر شک کرتے ہو۔ میں نے دشمن کو بآسانی پکڑنے کے لیے تمہارے لیے سمندر میں راستے بنوا دیے۔ بے وقوف لشکری بھی اسے حقیقت میں فرعون کا کرشمہ سمجھنے لگے۔ فرعون کی تابع داری کرتے ہوئے سمندر میں داخل ہو گئے۔ جب پورے کا پورا لشکر سمندر میں داخل ہو کر فرعون کے پیچھے خوشی خوشی چلتا ہوا اوس میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ آپس میں مل جا، یعنی اپنی اصلی حالت پر واپس آ جا۔ سمندر حکم الہی کے مطابق اپنی اصلی حالت پر واپس آ گیا۔ ادھر ڈوبتے ہوئے فرعونی ہاتھ پاؤں چلانے لگے۔ موسیٰ کی قوم نے سوال کیا، اے موسیٰ، یہ شور کس چیز کا آ رہا ہے؟ موسیٰ نے فرمایا، یہ تمہارے اور میرے دشمن فرعون اس کی باری سمندر میں ڈوب رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اس چیز کا شور ہے۔ سمندر کی لہروں نے بھی سرکش اور ظالم فرعون کو اٹھا اٹھا کر جب ادھر ادھر پھینکا تو موسیٰ پر علیہ السلام کی حقیقت عیاں ہونے لگی اور موت کے ڈر سے بے ساختہ پکارنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں صرف اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں اعلان کرتا ہوں میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ سورۃ یونس میں اس کا ترجمہ ہے۔ لیکن تو توبہ کا وقت گزر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے
خدائی کے جھوٹے دعوے دار کی توبہ قبول نہ کی اور اسے اس کی بدعمالیوں کی سزا دی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اور اس کے حواریوں کو ان کے بڑے دشمن اور اس کے خون خوار درندوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزادی ملی۔ قرآن مجید میں اس کا بیان اس طرح سے آیا، پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ علیہ السلام والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ابھی رات دیتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اپنا عصا دریا پر مار دے۔ جب آپ علیہ السلام نے ایسا کیا تو دریا پھٹ گیا اور اس میں راستے بنا دیے گئے، اور وہاں ہم قریب لائے دوسروں کو بھی، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور علیہ السلام کی قوم کو بچا لیا اور دوسروں کو ڈبویا۔ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک نئی زندگی سے نوازا۔ اب تو ان کا جانی دشمن فرعون بھی سمندر کی لہروں کی نظر ہو چکا تھا۔ اب انہیں اپنی زندگی بہت آزاد نظر آ رہی تھی، لیکن بنی اسرائیل والے بھی کچھ بد دماغ اور اپنے رسول کو اکثر معاملات میں تنگ کیا کرتے تھے اور مختلف قسم کے مطالبات کیا کرتے تھے۔ قوم عمالقہ سے جہاد کا حکم۔ سمندر پار آ کر قوم نے مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ آپ ہمیں یہاں تو لے آئیں، وہاں مصر میں تو ہمارے خوبصورت مکانات تھے، آباد زمینیں تھیں، ہم پرسکون زندگیاں بسر کرتے تھے، ہمیں رہنے کو کوئی ملک دو جہاں ہم نئی زندگی کا آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا، اے موسیٰ اپنی قوم سے مل کر قوم عمالقہ سے جہاد کرو، شام کو اپنے قبضے میں کر کے یہاں آباد ہو جاؤ۔ قوم عمالقہ بہت ظلم و سرکش قوم تھی، اس نے ملک شام پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل والے پہلے تو کچھ منکر ہوئے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو 6 لاکھ بنی اسرائیل کا لشکر تیار ہو گیا۔ پیغمبر کی نافرمانی کی سزا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں 6 لاکھ بنی اسرائیل کا لشکر قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کے لیے روانہ ہوئی، لیکن دل ہی دل میں ایسے بہانے تلاش کر رہی تھی یہ قوم کہ جہاد سے نجات مل جائے، بغیر کسی مشقت کے نیا ملک مل جائے اور سکون سے عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے لگے۔ جب 6 لاکھ کا لشکر شام کی حدود میں داخل ہوا، قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہوا کہ جہاد شروع ہونے سے پہلے ہی منہ پھیرنے لگے اور کہنے لگے۔ سورۃ مائدہ میں ہے کہ اس سرزمین میں تو بڑی جابر قوم آباد ہے اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ یہاں سے نکل نہ جائے، اور اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم اس میں ضرور داخل ہوں گے۔ چنانچہ تمام اسرائیلیوں نے اپنی بزدلی ظاہر کر دی، مگر ان میں 2-3 آدمی صرف ایسے نکلے جن کا ایمانی جذبہ موجود تھا اور وہ تنہا موسیٰ کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ ان آدمیوں بنی اسرائیل پر 2 نئی تقریریں کی اور انہیں شرم دلائی اور جہاد کے لیے ابھارا، لیکن بزدل قوم کہنے لگی۔ سورۃ المائدہ میں اس کا ترجمہ یوں ہے، اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو اس میں تا قیامت داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں ہیں، پس جاؤ تم اور تمہارا رب اور دونوں ان سے لڑو، ہم یہاں ہی بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ساتھ دینے والے تو صرف 3 ہی نوجوان ہیں، ان کا بھائی اور 2 اور نوجوان، اور دشمن جن سے مقابلہ کرنے کے لیے اتنا سفر طے کیا ہے، ان کی تعداد تو کئی گنا ہے اور سامان حرب سے بھی لبریز ہے۔ تو آپ نے سر کو سجدے میں جھکا لیا اور اللہ کے حضور عرض کرنے لگے،
میدان طیہ میں بھٹکنے کی سزا۔ اے رب، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، بس تو ہم کو ان نافرمانوں سے جدا رکھ۔ سورۃ المائدہ میں اس کا یوں ترجمہ ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی نافرمان قوم کے متعلق اپنا غضب اور جلال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اور سورۃ المائدہ میں اس کا کچھ یوں ترجمہ ہے، تو وہ زمین ان پر حرام ہے 40 برس تک بیٹھی رہے زمین میں، تو تم ان نافرمانوں کا افسوس نہ کھاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 6 لاکھ بنی اسرائیلی ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے اور اس میدان سے باہر نہ نکلے۔ اسی میدان کا نام میدان طیہ تھا۔ بنو سلوہ کا نزول۔ قرآن مجید میں اس بدبخت قوم کی نافرمانیوں کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے تاکہ آئندہ آنے والی قومیں اس سے عبرت حاصل کریں۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ہر نبی اس قوم کی طرف بھی آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کے لیے اس کے دل میں بہت محبت ڈالی، حتیٰ کہ ان کی بے حد نافرمانیوں کے باوجود انبیاء کرام انہیں معاف کرتے رہے۔ تاریخ کی کتاب کے اوراق گردانی کی جائے تو ہمیں ایسے واقعات کثرت سے ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ بھی اسی طرح انبیاء کی اسی خاص صفت سے نوازے گئے تھے، اسی لیے فرعونیوں پر بار بار عذاب آئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے عذاب اٹھا لینے کی دعا کرتے اور ان سے عذاب ختم ہو جاتا۔ جب بنی اسرائیل میدان طیہ میں بھٹکنے لگی اور دھکے کھانے لگی، ایک دن موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر التجا کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے تیری نافرمانی کی ہے، لیکن تو ہمیں معاف فرما دے۔ اس میدان میں تو کھانے کی بھی کوئی چیز نہیں، ہم کیا کریں؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر ترس آ گیا اور آپ علیہ السلام نے دعا کی تو ان کے لیے آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل ہوا، جس کا نام اس طرح قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اس کا ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ من ایک سفید رنگ کا شہد جیسا حلوہ تھا اور سلوہ سے مراد بھونی ہوئی بٹیریں تھیں، چنانچہ انہیں صبح و شام پکا پکایا کھانا ملتا۔ یہ بھی دعائے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے تھا۔ من و سلوہ کی نعمت سے محرومیت کا قصہ۔ حضرت موسیٰ کی قوم پر جو من و سلوہ نازل ہوتا تھا، اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا تھا کہ تم نے روزانہ کا کھانا روزانہ کھا لینا ہے، کچھ بچا کے نہیں رکھنا، کل کے لیے ذخیرہ مت کرنا۔ مگر کچھ کم عقل قوم کے سامنے اتنے بے ایمان افروز معجزات پیش آئے، پھر بھی نبی کی شان نہ سمجھ سکے، اور ضعیف العقل لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کل من و سلوہ نہ اترا تو ہمارا کیا بنے گا، پتہ نہیں کھانا ملے گا یا نہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے تو چھپا کر رکھنا شروع کر دیا، تو بنی اسرائیل تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیلی کہ جو لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور خراب ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ آئندہ کے لیے بھی وہ من و سلوہ کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ خراب ہونے کی ابتدا۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ستاروں کی مانند روشن جہاں نثار صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ ارشاد فرمایا، نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا اور نہ کبھی گوشت سڑتا، اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے کھانا بگڑتا تھا اور نہ ہی گوشت سڑتا تھا۔ موسیٰ نے انہیں اگلے دن کے لیے من و سلوہ بچا کر
रखने से मना किया था। उन्होंने नबी की नाफरमानी करते हुए अपने कल के लिए बचाया और छुपा के रख लिया, तो अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें दो सजाएं मिली। एक ये खाना खराब हो गया, दूसरा ये कि मनोसलवा का नजूल खत्म हो गया। पत्थर 12 चश्मे। मैदान तैया में नाफरमानी की सजा भुगतने वाली कौम बनी इसराइल पर जब अल्लाह ताला के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को तरस आया तो मोहब्बत जोश मारने लगी, तो बारगाह खुदाबंदी से इनके लिए मनोसलवा की दुआ की। जब ये दुआ पूरी हो गई तो मनोसलवा के बाद उन्होंने प्यास महसूस की। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के हर नखरे को बर्दाश्त किया और अपने रब की बारगाह में अर्ज किया तो हुक्म हुआ। और बकरा में इसका कुछ यूं तर्जमा है, और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया तो हमने फरमाया, ए मूसा, इस पत्थर पर अपना आसा मारो। फौरन इसमें से 12 चश्मे बहने लगे। हर ग्रोह ने अपना घाट पहचान लिया। चुनाचे मूसा ने अम्र इलाही के मुताबिक एक पत्थर पर आसा मारा तो इस पत्थर से 12 चश्मे निकले। हर चश्मे से बराबर मिकदार में पानी आने लगा। क्योंकि अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल के 12 कबीले थे, इसलिए 12 ही चश्मे बने, इसलिए चश्मे भी 12 बने। हर कबीला अपनी गाड़ से खुद पानी पीता और अपने जानवरों को भी पानी पिलाता। इस तरह तकरीबन 40 बरस तक ये सिलसिला जारी रहा। मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और इसके फवाइद। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से इस बात की तस्दीक मिली कि ये आसा मुबारक जन्नती था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए थे तो इस वक्त ये आसा साथ ही नाजल हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कद मुबारक 10 हाथ था। ये आसा भी आपके कद के बराबर 10 हाथ था। इसके सिरे पर 2 शाखें बनी हुई थी जो रात को मशल की तरह रोशन हो जाती। की लकड़ी का था और जन्नत से आया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद यके बाद दीगर अंबिया कराम को विरासत में मिलता रहा, यहाँ तक कि ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। जब मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा से हुआ और आप अलैहिस्सलाम मदीन से वापस अपने मुल्क आने लगे तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अम्र इलाही के मुताबिक वो आसा आप अलैहिस्सलाम को अनायत कर दिया। उधर वादी तूआ में मुकाम तूर पर अल्लाह ताला ने भी इस आस्ते के मुतालिक आप अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया। इसका तर्जमा कुछ यूं है, ए मूसा, तेरे हाथ में क्या है? अर्ज किया कि ये मेरा आसा है, मैं इस तकिया लगाता हूँ और इससे मैं अपनी भेड़ियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और मैं इसमें और काम है। दूसरे कामों में से चंद काम ये हैं जो आप अलैहिस्सलाम के फायदे में थे। इससे सहारा लेते, इससे बातचीत करके दिल बहलाते, दिन की तेज धूप में दरख्त बनकर आप पर साया करता, रात में दोनों शले मशल रोशन होना, इससे दुश्मन को मारना, जंगली चरिंद परिंद से हिफाजत, बढ़ते वक्त आसा का रस्सी और शाखों का डोल बन जाना, वक्त जरूरत इसका दरख्त बनकर हस्बे ख्वाहिश फल देना, जमीन में गाड़ देने से पानी देना, जादूगरों का मुकाबला करना, समुंदर की सतह पर रास्ते बना लेना, पत्थर पर ज़र्ब से 12 चश्मे जारी करना। इसके अलावा भी आसा मुबारक से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत से फायदे हासिल करते थे। तो नाज़रीन, आज की एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और आगे शेयर करें। इंशाल्लाह
نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔